کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، دشمنوں سے حفاظت کی دعائیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ دو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، شدید دشمن ہیں، ایک یہود دوسرے ہنود۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمایا کہ آپ تم ضرور یہود کو اور جو مشرکین ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن پاؤ گے۔ لَتَجِدَنَّ تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت، عداوت میں، دشمنی میں، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، الیہود یہود کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سوا جنہوں نے اور معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو۔ تو یوں یہود و ہنود یہی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے ہندو جو ہیں وہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کی آواز کو بھی دبا رکھا ہے، اور جو بھی ظلم و ستم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہودی وہ بھی فلسطین میں مسلمانوں پر اسی طرح ظلم و ستم بپا کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ وہ فلسطینی بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ لیں تو دیکھی نہیں جاتی۔ وہ بچوں کی ایسی شہادتیں ہو رہی ہیں کہ جسم کے ان کے لوتھڑے اور ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور پھر ایک ہی گھر کے بعض اوقات تمام کے تمام افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ والد بچ گیا تو بچے سارے شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ایک یا دو بچے بچ گئے ہیں تو والدین اور دیگر بہن بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ بہت ہی المناک واقعات ہیں، بہت ہی دکھ بھری یہ آج کے جو فلسطین کے معاملات ہیں، احوال ہیں۔ بہرحال دونوں حوالوں سے دیکھا جائے تو یہود و ہنود خاص طور پر یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حوالے سے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، لیکن ہم خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہرحال جہاں جہاد فرض ہے، خصوصاً جس اسلامی ملک کی سرحد پر دشمن حملہ آور ہو، اس اسلامی ملک اور اس کے قریب رہنے والے اسلامی ملک پر جہاد لازمی فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں قرآن و سنت ہی کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان بہن بیٹی، مسلمان ہماری خواتین اسلام میں سے کسی کو دشمن نے، غیر مسلموں نے کہیں دور بھی قید کر لیا ہو، تو چاہے وہ لوگ دور رہتے ہوں، کافی دور ہوں، پھر بھی ان پر یہ جہاد فرض ہے کہ وہ اپنی مسلمان بہن بیٹی کو وہاں سے آزاد کروائیں۔ جیسے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ یہاں آئے اور راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے، غنڈوں نے جو ہماری مسلمان بیٹیوں کو قید کر لیا تھا، ان کو قید سے چھڑایا۔ آج ہماری مسلمان بہن، ہماری مسلمان بیٹی عافیہ صدیقی اتنے عرصے سے وہ امریکہ کی قید میں ہے، تو یہ پوری امت مسلمہ کا فرض تھا کہ اس کو قید سے رہائی دلاتے، لیکن ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، خواب خرگوش کی نیند کے مزے اڑا رہے ہیں، اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بالکل جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد بھی ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی غزوہ پر تشریف لے جاتے، صحابہ کرام علیہم رضوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ شہادت کے ساتھ لڑتے، جانوں کی پرواہ نہ کرتے۔ یہ بھی ضروری ہے، آج یہی ہمارے لیے مشعل راہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو بھی یاد کیا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے، التجائیں کیا کرتے۔ اور چند ایک دعائیں جو ہیں دشمنوں سے حفاظت کی، وہ میں آج عرض کروں گا۔ مجھے آپ کو، ہم سب کو چاہیے ہم یہ لازمی پڑھیں۔ سب سے پہلی دعا سنن ابی داؤد حدیث مبارکہ کی کتاب میں مرقوم ہے، نقل ہے، منقول ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے۔ وہ دعا یہ ہے جو ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھ کو دشمن کے مقابل کرتے ہیں، ہم اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو یہ پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے، صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے۔ دوسری دعا یہ بھی حدیث مبارکہ ہی کی کتاب میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و الہ ابراہیم و اسحاق و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق عافنی ولا تسلطن احدا من خلقك علی ولا عافنی ولا تسلطن احدا من خلقك علی بشیء لا طاقت لی بہ بشیء لا طاقت لی بہ۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، اے اللہ، اے جبریل، میکائیل، اسرافیل، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہم السلام کے رب، مجھے عافیت عطا فرما، اپنی مخلوق میں سے کسی کو مجھ پر مسلط نہ فرما جسے سنبھالنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ تو بالکل ہر مسلمان یہ دعا بھی پڑھے، خصوصاً اپنے فلسطینی، کشمیری، دیگر ممالک کے بھائیوں کے لیے جو اس وقت آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی پڑھیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک دعا، اس کو بھی اپنے آپ اوراد و وظائف اور دعا میں شامل کر سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلا سے، سخت مصیبت اور آزمائش سے، بدبختی کے پکڑ لینے سے، بری قضا سے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔ آج یہی مسلمانوں کا عالم ہے، مسلمان سخت مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا ہیں، بدبختی مسلمانوں پر سوار ہو چکی ہے اور بری قضا آ چکی ہے اپنے برے اعمال ہی کی وجہ سے، اور دشمن جو ہیں طعن و تشنیع بھی کر رہے ہیں اور بزور بازو مسلمانوں کو شہید بھی کر رہے ہیں۔ تو ضرور صحیح بخاری کی یہ دعا جو ہے اپنی دعاؤں کا اس کو حصہ بنائیے، اپنے اوراد وظائف کا حصہ بنائیے، کثرت سے پڑھیے۔ اللہ نہ کرے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کشمیری، فلسطینی، لیکن یہی وقت اگر ہم پر آ جائے تو پھر بھی ہم اسی غفلت میں ڈوبے رہیں گے، اور آ سکتا ہے یہ وقت۔ تو ان لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے دیکھا جائے، ان کے لیے کوشش کی جائے، ہاتھ سے کوشش کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں، زبان سے کم از کم کر سکتے ہیں زبان سے کریں۔ اسی طرح السنن الکبریٰ جو ہے اس میں بھی ایک دعا منقول ہے، یہ بھی لازمی پڑھیے۔ ترجمہ دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیجئے، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمارے ان دشمنوں کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، اور ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرما کہ جسے تو مجرم قوم سے واپس نہیں لوٹاتا، آمین۔ تو یہ دعا بھی کیجئے کہ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، دشمنوں ہی کے درمیان آپس میں، اور قدموں کو بھی ڈگمگا دے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما، ایسا عذاب جو تو مجرمین کی قوم سے پھر واپس نہیں پلٹاتا، بس وہ عذاب ان کے لیے مستقل عذاب بن جائے اور اسی عذاب میں یہ مبتلا ہو جائیں، ان کو اپنی پڑ جائے، مسلمانوں سے یہ دور ہو جائیں۔ تو یہ چند ایک دعائیں ہیں جو حدیث مبارکہ سے منقول ہیں، دشمنوں سے حفاظت کے لیے لازمی پڑھیے، اپنے لیے پڑھیے، تمام امت مسلمہ کے لیے پڑھیے، دعاؤں میں ان کو شامل کیجیے، اپنے اوراد و وظائف میں ان کو شامل کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے ہم پر، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر، مسلمان ممالک پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔